مانگو۔ یہاں دو قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں سننے والے ہیں۔ ایک ہیں اخنس ابن شریق اور ایک واقعہ ہے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جن کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگنے لگتی ہیں جب وہ دنیاوی باتوں میں مشورہ دینے کی بات کرتے ہیں، اور اپنی بات پر کہ میں دل سے سچی بات کہہ رہا ہوں اللہ کو گواہ بناتے ہیں، قسم کھاتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ تو جھگڑالو ہیں۔ ان کی صفت کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جب وہ آپ کی مجلس سے لوٹ کے باہر جاتے ہیں نا، جانے کے ساتھ ہی یہاں فتنے کی بات کی، وہاں فتنے کی بات کی، جو نصیحت کی باتیں سنی، باہر جا کے غلط اس کو ملاوٹ کر کے اور لوگوں میں جھگڑے پیدا کیے، خاندانوں میں خرابیاں پیدا کی۔ واللہ لا يحب الفساد، یہ اللہ جل شانہ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اخنس ابن شریق کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ ایسا لفاظ آدمی تھا، ابو نوفل، جو تورات و انجیل کے بھی پڑھے ہوئے تھے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ ابو نوفل کہتے ہیں میں جانتا ہوں وہ لوگ کون ہیں، پھر اس نے ان کی طرف اشارہ کیا، اخنس ابن شریق کی طرف۔ اور ایسے ہی لوگ جو چند تھے زبان میں ایسے میٹھی زبان والے، ابو نوفل کہتے ہیں، ابو نوفل بکالی، وہ کہتے ہیں کہ ان کی زبانیں تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، ان کے اخلاق تو دکھنے میں بکریوں سے بھی زیادہ عاجزی انکساری والے ہوں گے، لیکن ان کے دل وقلوبہم قلوب الذئاب، ان کے دل جو ہیں وہ بھیڑیوں جیسے ہوں گے، شکار کرنے والے۔ جیسے موقع ملا بھیڑیے کو آپ لوگوں نے دیکھا ہو، جو روزانہ دیکھتا ہے کہ ریوڑ یہاں سے بکریوں کا نکلے گا، وہ طاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ جیسے ریوڑ کا مالک آگے چلا جاتا ہے، آخر والی بکری کو وہ دھڑام دے کے پکڑ لیتا ہے، اسی طرح یہ شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایک چیتا اور ایک بھیڑیا یہ شکار کے لیے طاق لگا کے بیٹھتے ہیں۔ شیر جو ہے وہ ہمیشہ کھلے میں آ کے شکار کرتا ہے، شیر پیچھے سے وار نہیں کرتا، پیچھے سے وار کرنے والے بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ تو ابو نوفل نے کہا کہ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، پھر ان کے نام لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس کو بھلائی کی بات کہی جائے، اصلاح کی بات، نیکی کی بات کہی جائے، تو تکبر کی وجہ سے وہ گناہ کو اور زیادہ مضبوط پکڑ لیتا ہے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے توبہ استغفار، آج سے نہیں کروں گا۔ یہ ہیں انسانی صفات، اور جیسی کہا جائے پھر اس میں اڑ جانا، یہ ہیں شیطانی صفات۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اس کے لیے تو فَحَسْبُهُ جہنم، جب وہ گناہ پہ جم گیا ہے اس کے لیے جہنم میں ٹھکانہ اچھا ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے صحابہ جنہوں نے اپنے مال دولت بیچے لیکن ایمان کو بچایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جنہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کیا کیا تھا؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور راستے میں انہیں مشرکوں نے گھیر لیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ترکش میں سے تیر نکالے، کمان لگائی اور تیار ہو گئے۔ پھر کہا دیکھو جب تک میرے پاس ترکش میں تیر ہے تم میں سے کوئی میرے قریب بھی نہیں آ سکتا، پھر جب تیر ختم ہو جائیں گے میرے پاس تلوار بھی ہے۔ یہ سامان سفر تھے، یہ مسجد نبی کے وہ اعمال سنت تھی جس سے آدمی کی سیلف ڈیفینس، اپنی حفاظت کر سکتا تھا، حفاظت کے سامان تھے۔ آج ہمارے پاس گلی میں کتا اگر پاگل ہو جائے تو ہاتھ سے ہڑ کرتے ہیں، لیکن لکڑی ہاتھ میں نہیں ہوتی، گھر میں بھی نہیں ہوتی۔ چور آ جائے تو کھڑکیاں بند کر لیتے، کیا کرے باہر نکلے تو کس سے؟ ہاتھ سے نکلے گا؟ کئی سنتیں رکھو۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا دیکھو نفع کی بات بتاؤں؟ کیا؟ تو کہا کہ میرے مکانات ہیں، باغات ہیں، باندیاں ہیں، وہ تم لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا۔ جب یہ مدینہ پہنچے اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے رحمت عالم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ان کا سارا واقعہ نازل فرمایا، یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ جیسے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، حضور نے فرمایا ربح البیع یا ابا، آپ کی تجارت بڑی نفع والی، آپ کا ویپار بڑے نفع والا۔ حضور نے ان کو مبارکباد دی اس ویپار پر کہ دنیا کی چیزیں بیچ کر ایمان خرید لیا، اللہ کے رسول کو خرید لیا، انہوں نے ایمان بچایا، دنیا کی چیزیں بیچ دی، جنتیں خرید لی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وہ ہیں جن میں سے بعض شہادت کا جام پی چکے، بعض وہ ہیں جو ابھی انتظار میں کب موقع ملے۔ اور منافقین کیسے ہیں؟ حالانکہ زبان سے کہہ رہے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون، حرم میں بیٹھ کر، کعبے کے سامنے بیٹھ کر، حضور کی مجلس میں حضور کے سامنے بیٹھ کر گواہی دے رہے ہیں انک لرسول اللہ۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جھوٹا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جھوٹا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپا سکتے ہیں کہ تم جو ہے اپنا کفر اور اپنا نفاق چھپا سکتے ہیں، لا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ کچھ وہ ہیں جن کا ایمان اندر ہے لیکن ظاہر کون کر رہا ہے؟ اللہ ظاہر کر رہا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اپنا ایمان ظاہر کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، ایمان ہے ہی نہیں۔ کچھ کی اندر کی کیفیت ایمان والی ہے، ظاہر پتہ نہیں، اللہ کھولتا ہے۔ کچھ کا اندر پتہ نہیں، ظاہر اعلان کر رہے ہیں، اللہ کہتا نہیں اندر والا کھولو۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب کے اندر ایمان کو مزین فرمائے، عقیدت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، سنتوں کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہر ایک کی جائز تمنائیں پوری فرمائے، اسلام والی سنتوں والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی کلمے والی شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔